ایک بات جو بہت سارے جگہوں پر یا آپ اپنے شہر میں بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ تقریباً تمام مساجد سے مراد میں اہل حق کی مساجد مراد لیتا ہوں. اہل حق سے مراد اہل الحدیث کی مساجد میں، تمام مساجد میں جمعے کے خطبات یہ اس زبان میں ہوتے ہیں جس زبان کے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس زبان کے بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں علماء کرام کے ہاں بہت طویل اختلاف ہے. طویل اختلاف کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ آیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یا جو خطبات دیے، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ حج کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، یا کسی موقع سے آپ نے کوئی خطبہ دیا ہو وہ خطبہ ہو، یا استسقاء کا خطبہ ہو، یا اسی طریقے سے صلاح کسوف اور خسوف کا خطبہ ہو، تمام خطبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں دی ہیں. اور جو خطبہ حاجہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تقریباً الحمدللہ یہ ہمارے اہل حدیث مساجد کی خصوصیات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پڑھتے تھے اس وقت وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے تمام مساجد کے اندر. ہمارے یہاں خطبے بنائے نہیں جاتے، یا ہمارے یہاں خطبات علمی کے نام سے خطبے وضع نہیں کیے جاتے، یا بازاروں میں خطبے علمی کے نام سے یا جمعے کے خطبات کے نام سے کوئی خطبہ نہیں، اس لیے کہ ہم بنانے والے نہیں ہیں. خطبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے تو ہم کیا بنائیں اس میں؟ ہمارے نبی نے جو ہمیں دیا ہے وہ خطبہ ہم اپناتے ہیں اور وہی خطبہ ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی حدیث مسجد کے اندر جاؤ گے، داخل ہوگے، آپ جمعے کی نماز پڑھو گے، ہاں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ یہی جملہ آپ سال بھر سے، میں بھی میرے خیال سے 3-4 سال ہوئے ہوں گے، میں نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خطبہ ہمیں دیا گیا ہم اسی خطبے کے پڑھنے کے مکلف ہیں، ہم دوسرا خطبہ نہیں پڑھتے. ایک بات یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطبات دیے ہیں وہ سارے خطبے وہی ایک ہی خطبے ہیں. آپ نے کبھی کوئی دوسرا خطبہ نہیں دیا، اور اسی کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے. خطبہ حاجہ ضرورت کا خطبہ جسے ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، یا خاص طور سے خطبہ حضرات کو انہی خطبوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرے خطبات وغیرہ کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ جو خطبہ جو دیا جاتا ہے یہ خطبہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے افہام اور تفہیم. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا جو افتیاس ہوا تھا، اور ہر قوم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کتاب کو اسی قوم کی زبان میں نازل کیا، اور اسی قوم میں اسی زبان کے جاننے والے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نہیں بھیجتے ہیں کسی رسول اور پیغامبر کو مگر اسی کے قوم کے اندر، تاکہ اپنی قوم کی زبان سمجھے، وہ اپنی قوم کی زبان وہ سمجھے. اگر وہ اپنی قوم کی زبان نہیں سمجھے گا تو نہ اپنی بات وہ سمجھا سکتا ہے اور نہ ان کی بات کو وہ سمجھ سکتا ہے. تو انبیاء کا جو مشن ہے اور ان کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ یہ تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا، کتاب کو، اللہ کی کتاب کے پیغام کو پہنچانا جو ہے. اور اگر یہ زبان کی افہام اور تفہیم میں نہ ہو تو وہ زبان نہیں سمجھی جاتی، اور وہ جس مقصد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے وہ مقصد حل نہیں ہوگا. تو اب آیا عربی زبان کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں 4 ائمہ
جو بہت ہی معروف اور مشہور ہے، تقریباً سب جانتے ہیں. ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور ہر امام کی حق بات کو ہم تسلیم کرتے. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے اور ہم ہر امام کی حق بات کو جو کتاب اور سنت سے موافق ہو ہم اسے تسلیم کرتے. آج کی اس خطبے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سنیں گے کہ اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے پر قائم ہیں. اس مسئلے میں کہ آیا جمعہ کا خطبہ عربی میں ہونا چاہیے یا اردو زبان میں ہونا چاہیے. علماء کرام اور ائمہ اعظام اور فقہائے کرام کی بڑی اختلافات ہیں. ان میں سے چند باتیں جو بڑے ہمارے اکابرین فقہاء ہیں ان کی باتیں لے لیتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ موطا جن کی کتاب ہے اور پہلی حدیث کی کتاب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خطبہ علی الاطلاق تمام لوگوں کے یہاں، تمام فقہاء کے یہاں خطبہ یہ عربی زبان میں ہوگا. خطبہ عربی زبان میں ہوگا تمام لوگوں کے یہاں، لیکن شرطوں میں لوگوں نے فرق کیا ہے کہ کس شرط پر وہ خطبہ ہو یا اس کی شرطیں کیا ہو. خطبہ تو عربی زبان میں ہو لیکن اس کے شروط کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. جو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی عربی زبان بولنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ عربی زبان میں دے، بھلے ہی سننے والے عربی جانے یا نہ جانے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے. اور بعض ہمارے حنابلہ بھی یعنی حنبلی مسلک سے متعلق بعض فقہا بھی اس رائے کی طرف گئے ہیں. دوسرا جو مسلک ہے وہ مسلک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام دار الہجرہ امام شافعی رحمہ اللہ کا، محمد بن ادریس الشافعی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں قادر یعنی عربی زبان پر قدرت رکھنے والے کے لیے عربی میں خطبہ دینا یہ شرط ہے. جو ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر لوگ عربی زبان نہیں سمجھ سکتے تو گنجائش ہے کہ وہ دوسری زبان میں وہ خطبہ دے. جو ہے تیسرا جو مسلک ہے وہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ مسلک یہ ہے کہ خطبہ عربی میں ہو لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر سامنے اور بولنے والا یہ ایک زبان والے ہیں تو اس کے لیے اس زبان میں خطبہ دینا ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے. ہم ان کی مسلک کو فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ عربی زبان ہی میں خطبہ ہوگا، چاہے سمجھنے والے سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ یہ عربی میں خطبہ ضروری ہے اور کبھی اگر دوسرے جاننے والے ہیں تو ٹھیک ہے وہ دیا جا سکتا ہے. ان کے پاس بھی اس سلسلے میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. رہا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ عربی زبان میں خطبہ دینا مستحب ہے، لیکن اگر اس زبان کے جاننے والے نہیں ہیں تو جس زبان کے جاننے والے ہیں اس زبان میں خطبہ دیا جائے گا. ہم ان کے مسلک کو تسلیم اس لیے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے لیے دلیلیں اور بے شمار دلیلیں. وہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بھیجتا ہے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کے اندر لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے دین کو بیان کرے. اب ہم یہاں پر اردو میں عربی میں اگر ہم گفتگو کرنے لگیں تو یہاں پر کیا ہوگا؟ لوگ بیچارے صرف میرا منہ تکیں گے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے میں نے آج کیا کہا ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی دلیل، اور ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے
جو خطوط لکھے تھے وہ عربی زبان میں انہوں نے لکھا، لیکن عربی زبان میں لکھنے کے ساتھ ساتھ مترجم کے حوالے کیا کہ بھئی یہ جعفر تیار، یہ لے کر کے جاؤ رسالہ اور وہاں ہرقل کے پاس وہاں جا کر کے پہنچا دو۔ جو ہے اس نے مترجم کو بلایا اور ان سے اس خطبے کو یا اللہ کے نبی کے اس رسالے کا اس نے ترجمہ کرایا۔ ہم وہی ترجمہ کر رہے ہیں، ہم وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو ترجمہ کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ تو بہت سارے ہمارا خاص طور سے حنفی بھائی، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ طریقہ یہ حنفیت کا طریقہ ہے، اور اہل حدیثوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اہل حدیث اردو میں کیوں خطبہ دیتے ہیں۔ البتہ انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی، ان کے اپنے امام کی بات کو نہ مان کر کے انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی۔ وہ بدعت یہ ایجاد کر لی کہ خطبے سے پہلے یہ خطبہ، اگر اسے خطبہ نہیں کہیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ پھر آپ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اور خطبے کا جو مقصد ہے وہ مقصد جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ تو فضول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضول میں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک دیہاتی دوڑتا دور سے آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہلکت الاموال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، مال سب برباد ہو رہے ہیں، قحط سالی پڑ گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ اب اگر وہ اردو بولنے والا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے بیچارے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے ان کی بات سن لی اور خطبے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور وہیں پر جو ہے پانی کے لیے آپ نے دعا کی۔ تو یہ دونوں خطیب اور سامع، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زبان یہ سمجھنے والے ہوں گے، تبھی مقصد حل ہوگا، اور یہ ہمارے دین کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل جو ہے لوگوں کے ایک لوگ کے لیے، یعنی الگ الگ چیزیں نہیں۔ حضرت سلیق الغطفانی آپ جانتے ہیں، جو آئے جمعہ کے ہی دن آئے اور آ کر کے مسجد میں بیٹھنا چاہے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ قم صلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت۔ اب بتاؤ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زبان میں کہتے اور سلیق اگر دوسری زبان کے جاننے والے ہوتے تو کھڑے رہتے ہو، یا جس حالت میں تو اسی میں بیٹھ جاتے، جو ہے وہ سمجھ ہی نہ پاتے۔ یا میں عربی زبان میں کوئی ایک آدمی میرے سامنے آتا اور ویسے ہی بیٹھ جاتا بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے، اور میں اسے کہتا کہ صلی رکعتین، تو کیا سمجھتا وہ؟ کچھ نہیں سمجھ پاتا۔ تو خطبے کا مقصد یہ ہے کہ افہام اور تفہیم، اللہ کے پیغام کو لوگوں کو بتانا اور پہنچانا، اور انبیاء کا یہ مشن رہا ہے۔ اسی لیے اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، چاہے وہ میدان عرفہ میں دیا، وہاں دیا تو حج کے مسائل بیان کیے، مینا میں جو خطبہ دیا وہاں کے احکام مسائل بیان کیے، استسقاء کے دن آپ نے خطبہ دیا تو اس دن استسقاء کے احکام، عیدین کے دن جو خطبہ دیا اس میں عیدین کے احکام اور لوگوں کی ضروریات کے اعتبار سے جو ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ تو میرے بھائیو، اس مسئلے میں ہم جس مسلک پر عمل کرنے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو جو لوگ نہیں جانتے وہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور ہم حق والے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی مسلک کے اعتبار سے ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے، ہم حق والے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو۔ جس کی بات سنت سے زیادہ قریب ہے، دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے، ہم ایسی کی بات کو لیتے ہیں۔ ایسی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو زیور میں زکوٰۃ نکالا جاتا، ہم اہل حدیث امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ امام حنیفہ دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، جو زیور پہنا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، حل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، زیور میں زکوٰۃ ہے۔ اہل حدیث امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو مانتا ہے، کیونکہ اقرب الی السنہ اور اقرب الی الدلیل وہی مسلک ہے جو ہے۔ تو ہم دلیلوں کو ماننے والے ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر ہم لوگ جو ہے ہر مسلک
جو کتاب و سنت سے قریب ہوتا ہے ہم اس کی تقلید نہیں کرتے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں اور ہم اسی کو مانتے ہیں اور سنت کی تقلید کرتے ہیں اور اسی طریقے پر ہم چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور اس دن کی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنے والا اور اس گھڑی کا پانے والا، اس گھڑی کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد